الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی گئی یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 25 اور 26 ہے۔ سورہ ہود قرآن کریم کے 12ویں سپارے میں تقریباً 3 پاؤ سپارے پر محیط وہ سورت ہے جس کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورت میں اپنے نبیوں کے واقعات کو بڑی تسلسل اور ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم نے جو معاملہ کیا ہے اس معاملے کو بھی بیان فرمایا ہے، اور ساتھ میں نبیوں کے ساتھ جو قوم کی گفتگو ہوئی ہے اور پھر قوم کا جو انجام ہوا ہے اس انجام کو بھی بیان فرمایا ہے۔ یہ وہ قومیں ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کے عذاب آئے اور اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ قومیں ہلاک اور برباد ہوئیں۔ اس سورہ ہود کی خصوصیت اس بنا پر یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب بعض صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند بالوں کو سفید دیکھا تو پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی سورہ ہود میں جو اللہ تعالیٰ نے واقعات انبیاء کو بیان فرمایا ہے اور قوموں کے اوپر عذاب کے جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر جو اثر انسان کی طبیعت پہ ہوتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بڑھاپے کو اس اثر کی طرف منسوب فرمایا اور سورہ ہود کی طرف منسوب فرمایا، اس لیے سورہ ہود کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم کوئی واقعات کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم کوئی تاریخ کی کتاب بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں جو نبیوں کے واقعات آتے ہیں وہ عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی واقعے کو مختلف جگہوں پر بار بار ذکر فرمایا ہے اور مختلف انداز سے ذکر فرمایا ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے اور بتلانے کے لیے کہ قرآن تو نصیحت حاصل کرنے کی کتاب ہے، لہٰذا اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، بار بار ان باتوں کو اپنے سامنے دہرانا چاہیے تاکہ دل نرم ہو سکیں، دلوں کے اندر حق بات اتر سکے اور دلوں کے اندر کامیابی اور ناکامی کا معیار اتر سکے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس واقعے کو بیان فرمایا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، انی لکم نذیر مبین، کہ میں تم کو ڈر کی بات سناتا ہوں، مبین کھول کر، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو، اللہ کے سوا عبادت نہ کرو، پرستش نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تم پر دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کے پاس بھیجا تھا وہ مشرک قوم تھی، شرک کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور ان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کی عبادت کرنے سے روکا اور شرک کرنے سے روکا، لیکن قوم جو تھی بجائے اس کے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو مانتے، بلکہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر اعتراضات کیے،
ما نراک الا بشرا مثلنا، کہنے لگے آپ تو ہمیں اپنے ہی جیسے انسان معلوم ہوتے ہیں، آپ ہمارے ہی طرح کھاتے اور پیتے ہیں، عام سے انسان ہیں، تو آپ تو کوئی اگر فرشتہ ہوتے، کوئی فرشتہ ہوتے، کوئی ما فوق الفطرت صفات کے کوئی حامل کوئی مخلوق ہوتے تو ہم آپ کو اللہ کا نبی سمجھتے۔ ہمارے ہی جیسا کھانے پینے والا اور اٹھنے بیٹھنے والا انسان وہ کیسے اللہ کا نبی ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ کہنے لگے کہ آپ کی اتباع کرنے والے اور آپ کی پیروی کرنے والے لوگ تو بڑے ذلیل اور حقیر لوگ ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ کی بات ماننے والے لوگ معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، آپ کی بات بڑے لوگوں نے، سرداروں نے، امیروں نے، وڈیروں نے اور چودھریوں نے قبول نہیں کی۔ اگر آپ کی بات میں کوئی وزن ہوتا، اگر آپ کی دعوت میں کوئی وزن ہوتا تو یہ معاشرے کے بڑے لوگ جن کو معاشرہ عقل مند سمجھتا ہے اور جن کے پاس روپیہ اور پیسہ ہے، عہدہ اور منصب ہے، وہ آپ کی بات کو قبول کرتے۔ آپ کی بات کو معاشرے کے کمزور لوگ قبول کر رہے ہیں۔ بہرحال قوم نے بڑی لمبی چوڑی باتیں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اور اپنی قوم کو گناہوں کے چھوڑنے کی طرف، شرک سے بچنے کی طرف تلقین کرتے رہے، اور قوم کو چھپ کر اور ظاہر اور مجمع میں اور انفرادی ہر طرح سے اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور حتیٰ کہ قوم کو انہوں نے یہ بشارت بھی سنائی، یہ مژدہ بھی سنایا کہ دیکھو اگر تم استغفار کر لیتے ہو، اگر تم توبہ کر لیتے ہو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو اللہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تم پر آسمان سے بارشوں کو بھی برسائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ مالوں سے اور اولادوں سے تمہاری مدد فرمائیں گے، اللہ تمہارے مال میں اور اولاد میں اضافہ فرمائیں گے، اور اللہ تم کو باغات عطا فرمائیں گے، اللہ تم کو مالی کشادگی عطا فرمائیں گے، اگر تم اللہ کے سامنے رو اور گڑ گڑاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور توبہ استغفار کرو۔ لیکن قوم وہ کہاں ماننے والی تھی، بجائے اس کے کہ مانتے، حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیفیں دیتے، ایذائیں دیتے، اور حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بات فرمائی کہ اِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا مگر وہ جو ایمان لا چکا۔ جو آپ کے اوپر چند لوگ، قلیل لوگ، وما آمن معہ الا قلیل، جو قلیل چند لوگ، گنتی کے لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تک رہے ہیں اور 950 سال تک دعوت دی ہے، لیکن گنتی کے لوگ ایمان لائے اور باقی قوم کثرت میں تھی، زیادہ تعداد میں تھی، وہ سارے کے سارے کافر تھے۔ اللہ نے ان کے لیے عذاب کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم فرمایا ایک کشتی تیار کرو، اور جب وقت مقرر آئے گا تو اپنے ماننے والوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، قوم مذاق اڑاتی تھی، یہاں پانی نہیں ہے، دیکھو یہ کشتی تیار کر رہے ہیں، کشتی کو چلائیں گے کہاں سے؟ اللہ کا کرنا یہ ہوا، جب وقت مقرر آ پہنچا تو زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہوا، آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہوا، اور آخر حضرت نوح علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے، اور پانی زمین پر بڑھنا شروع ہوا، سطح بلند ہونی شروع ہوئی، حتیٰ کہ جو کافر لوگ تھے ان کی زمینیں بہہ گئیں، پانی میں ڈوب گئیں، ان کے گھر بہہ گئے، جو پہاڑوں پہ چڑھ سکتے تھے وہ پہاڑوں پہ چڑھے، لیکن پانی کی موجوں کے آگے وہ وہاں بھی غرق ہو گئے، حتیٰ کہ وہ پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی
وہ ساری قوم کافر اور مشرک وہ دنیا سے ختم ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو پانی کی کشتی پر بچایا، اور وہ کشتی ایک عرصے تک پانی پر چلتی رہی، حتیٰ کہ اللہ کا حکم ہوا اور اللہ نے زمین کو حکم دیا، یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی، یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی، اے زمین پانی کو نگل لو، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، وغیض الماء اور پانی کو سکھا دیا گیا، وقضی الامر اور کام ہو چکا، واستوت علی الجودی اور کشتی جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہر گئی۔ اللہ نے اس زمین کو مشرکین اور کافروں سے پاک کر دیا، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو کامیاب کر دیا۔ آئندہ زمین پر تمام نسل انسانی انہی لوگوں سے چلی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اولادوں سے چلی ہے، چنانچہ زمین سے سارے کافر اور مشرک نیست و نابود ہوئے، ان کی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ختم ہو گئی اور سارے کافر اور مشرک ختم ہو گئے، اور جو ایمان لانے والے تھے اللہ نے ان کو بچا لیا، اور یہ بتلا دیا کہ اگر کثرت اور زیادہ تعداد غلط نظریے پر ہوگی، نبی کی نافرمانی پر ہوگی، تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اور نبی کے ماننے والے ہمیشہ کامیاب ہوں گے، اگرچہ وہ قلیل ہی کیوں نہ ہوں، کمزور ہی کیوں نہ ہوں، اور کم تعداد میں ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ نے دوسرا واقعہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قوم عاد کا بیان فرمایا ہے۔ قوم عاد یہ وہ قوم ہے کہ جس کو اللہ نے بڑی طاقت اور قوت دی تھی، اور بڑے لمبے چوڑے لوگ تھے، بڑے لمبے قد تھے، بڑی قوت اور طاقت والے لوگ تھے۔ اللہ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی ان کو دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو، لیکن قوم بجائے اس کے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو مانتی اور تسلیم کرتی، قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات کا جواب نافرمانی کے ساتھ دیا، انکار کے ساتھ دیا، جاہلانہ روش کے ساتھ دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام سے بے سر و پا قسم کی باتیں کی۔ آپ نے ان کو ہر طرح سے سمجھایا کہ دیکھو میں تمہیں اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں، اور اس کے لیے میں نے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا ہے، میں تم سے اس کا کوئی خدمت کا کوئی معاوضہ نہیں لیتا، کوئی مال پیسہ نہیں لیتا، مجھے اس سے کوئی مالی فائدہ نہیں ہے، یہ صرف اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے اور تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری اصلاح کے لیے میں اتنی مشقت برداشت کرتا ہوں۔ لیکن قوم نے آپ کی بات کو ماننے میں بلکہ لیت و لال کیا، اور بلکہ انکار کیا، حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی فرمایا کہ یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ تم پر آسمان سے دھاریں چھوڑ دے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ اور تم کو زور پر زور زیادہ کر دے گا، یعنی اللہ تم کو مال میں بھی بڑھائیں گے، طاقت میں بھی بڑھائیں گے، اللہ تمہارے اوپر بارشیں بھی برسائیں گے اگر تم توبہ اور استغفار کرو۔ آپ غور فرمائیے، حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی بات فرما رہے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام بھی یہی بات فرما رہے ہیں، اور جناب نبی پاک علیہ السلام نے بھی استغفار اور توبہ کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ ہر مشکل کا حل، معاشی بدحالی اور پریشانی کا حل، اور جو مصیبتیں اور آفات ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں،
آج کے زمانے میں بھی جو آئی ہوئی ہیں اور جن مصیبتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، اس کا حل وہ اللہ کی طرف رجوع ہے اور اپنے گناہوں کی معافی ہے۔ آج بھی بحیثیت قوم اجتماعی طور پر ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور توبہ اور استغفار کر لیں۔ انفرادی طور پر ہر شخص اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور روزانہ اللہ کے سامنے توبہ کرے، استغفار پڑھے، صلاۃ التوبہ ادا کرے اور استغفار کی کثرت کرے، اللہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اور اللہ جب گناہوں کو معاف فرما دیں گے، توبہ کو قبول فرما لیں گے، تو پھر اللہ پاک آسمان سے بارشوں کو بھی برسائیں گے، اللہ معاشی بدحالی کو بھی دور فرمائیں گے، اور اللہ ہر طرح کی بیماریوں کو بھی دور فرمائیں گے، اللہ صحت بھی عطا فرمائیں گے، اللہ قوت بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، یہ نبیوں کا وعدہ ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال قوم عاد نے اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، تو اللہ نے ان کے اوپر ہوا کی صورت میں عذاب نازل فرمایا، جس نے ان کے مکانات کو، درختوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ آدمی اور جانور ہواؤں میں اڑتے تھے اور آسمان تک جاتے تھے اور وہاں سے اوندھے ہو کے گرتے تھے۔ لہذا اس عذاب کا شکار ہو کے یہ قوت اور طاقت والی قوم نیست و نابود ہو گئی، اور آج ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ اللہ نے اس کے بعد واقعہ قوم سمود کا بیان فرمایا ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے، اور یہ قوم سمود بھی قوم عاد ہی کی ایک شاخ تھی۔ بڑے طاقتور لوگ تھے، اور ساتھ میں بڑی صنعت اور حرفت والے لوگ تھے، بڑے کاریگر لوگ تھے، مکانات بنانے کے ماسٹر اور انجینئر لوگ تھے۔ انہوں نے وہ مکانات بنائے ہیں کہ جو آج بھی دنیا میں کھنڈرات کی شکل میں موجود ہیں۔ پہاڑوں کو تراشت کر اس کے اندر مکانات بنایا کرتے تھے، تو مکانات بنا کے رہتے تھے اور شرک کیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی توحید کی، اور ان کو اللہ کی طرف بلایا، بتوں کی عبادت چھوڑنے کی دعوت دی، لیکن بجائے اس کے کہ وہ مانتے، حضرت صالح علیہ السلام کو برا بھلا بھی کہا اور آپ سے مطالبہ بھی کیا کہ یہاں سامنے پہاڑ پہ سے ایک اونٹنی نکال دو، اگر نکال کے دکھا دو تو پھر ہم بات کو مانتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور وہ معجزہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ایک خاص صفات والی اونٹنی وہ پہاڑ کے بیچ میں سے پہاڑ کھلا، اور وہاں سے ایک اونٹنی برآمد ہو گئی، جو اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی تھی، جس کو کسی اونٹنی نے نہیں جنا تھا، وہ براہ راست اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی تھی۔ لیکن ان کو حکم فرمایا کہ اس اونٹنی کو تکلیف نہ دینا، اس کو پریشان نہ کرنا، لیکن قوم کے بدماشوں نے اس اونٹنی کو تکلیف دی اور اس کو قتل کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے عذاب کا پھر ان کو اللہ کے عذاب کا اعلان سنایا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، کہ اب تم کو 3 دن کی مہلت دی جا رہی ہے، اور 3 دن کے بعد تم سب ہلاک ہو جاؤ۔ اب اپنے گھروں کے اندر فائدہ اٹھا لو 3 دن تک، اور 3 دن کے بعد تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ 3 دن کے بعد اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اور ایک ہیبت ناک آواز آئی حضرت جبریل علیہ السلام کی، کہ جس کی ہیبت سے ان کے دل پھٹ گئے، اور وہ ساری کی ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ آج بھی ان کے کھنڈر، ان کے کھنڈرات موجود ہیں بلاد عرب کے اندر، سعودی عرب کے اندر آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں، لیکن وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی کہ جس قوم کو اپنی انجینئرنگ پہ، اپنی حرفت کے اوپر، اپنے مکانات بنانے کے ہنر پر، اپنی طاقت پہ ناز تھا، اور اللہ نے ان کو
آواز سے ہلاک کر دیا۔ تیسرا واقعہ، چوتھا واقعہ اللہ نے یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کا بیان فرمایا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے جن لوگوں کے پاس بھیجا تھا، تو ایک تو وہ شرک کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کیا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ساتھ میں ان کے اندر ایک انتہائی بری اخلاقی بیماری یہ تھی کہ وہ مردوں کے ساتھ مردوں کے ناجائز تعلقات قائم کیا کرتے تھے، مردوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتے تھے، ہم جنس پرستی کے مرض میں مبتلا تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان کو خوب سمجھایا، اور ان کو بتلایا کہ اللہ نے یہ تمہارے لیے جو عورتیں بنائی ہیں وہ تمہارے لیے اللہ نے حلال کی ہیں، اور یہ جو کام تم کرتے ہو یہ انتہائی برا کام ہے، انتہائی بے حیائی کا کام ہے، اور ایسا کام ہے جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ لیکن وہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی باتوں کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنے والی قوم تھی، اور ان کی باتوں کا جواب جہالت سے دینے والی قوم تھی، ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی تھی، حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ جب اللہ نے اس قوم کے اوپر عذاب بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو کچھ فرشتوں کو بھیجا، حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ کچھ فرشتوں کو بھیجا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو یہ بتلا دیا، یہ خبر دے دی کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، کہ آپ رات کے آخری حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جائیے، اور فرمایا کہ تم میں سے یہ جن لوگوں کو آپ لے کر جائیں گے آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے آپ کی بیوی کے، کہ اس کے اوپر تو عذاب آئے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور وہ کافر تھی، تو چنانچہ جب رات کی تاریکی میں روانہ ہوئے اور پیچھے سے اللہ نے ان کی قوم پر عذاب بھیجا، حدیث میں آتا ہے کہ 4 بڑے بڑے شہر تھے جہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ قوم آباد تھی، اور بڑی زراعت والی قوم تھی، بڑی خوشحال قوم تھی، بڑا پانی تھا، بڑے باغات تھے، بڑی ہریالی تھی، بڑی خوشحالی تھی۔ لیکن اللہ کے عذاب کا جب فیصلہ ہوا، جبریل امین نے اپنا پر ان شہروں کے نیچے، زمین کے نیچے گھسایا، اور اپنے پر کے اوپر ان شہروں کو ایسے اوپر اٹھایا کہ اوپر اٹھا کے آسمان کی طرف لے گئے، اور اتنا سیدھا کہ پانی کے برتن میں سے پانی بھی نہ چھلکا، اور اوپر لے جانے کے بعد ان کو اوندھا کر کے زمین کے اوپر پٹخا، اور ایسے پٹخا کہ وہ سیدھی زمین کے اوپر، وہ چاروں کے چاروں شہر وہ زمین کے اوپر آ کے گر گئے اوندھے، اور نیست و نابود ہو گئے، سارے لوگ ختم ہو گئے، اور سارے شہر صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ آج دنیا میں ایک مقام ہے جس کو بحر میت کہا جاتا ہے، ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں مورخین کا اندازہ ہے کہ یہی وہ مقام ہے، اور اس کے ارد گرد کا مقام وہ مقام ہے کہ جہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ بہرحال عبرت کی جگہ ہے، عبرت کا مقام ہے کہ وہاں موجود اس پانی کے اندر، اس موجود سمندر کے اندر آج بھی کوئی مخلوق زندہ نہیں رہتی، انتہائی نمکین پانی ہے۔ تو بہرحال وہاں پہ اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کیا۔ یہ قوم زراعت میں ماہر تھی، لیکن ان کی زراعت کوئی کام نہ آئی، اور اللہ کے عذاب کے آگے ختم ہو کے رہ گئے۔ اللہ نے دکھلا دیا کہ نبی اور نبیوں کی تعلیمات سدا بہار ہیں، اور نبی کامیاب ہوتے ہیں، نبیوں کی تعلیمات کامیاب ہوتی ہیں، اور نبیوں کی تعلیمات کو نہ ماننے والے ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا،
اور مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، بولا اے قوم اللہ کی بندگی کرو، تمہارا معبود اس کے سوا کوئی نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، کیونکہ قوم شرک کیا کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس قوم کے اندر ایک برائی یہ بھی تھی کہ وہ ناپ تول میں بھی کمی کیا کرتی تھی۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور فرمایا ماپ تول کو گھٹاؤ نہیں، لا تنقصوا مت گھٹاؤ، المکیال والمیزان ماپ کو اور تول کو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نصیحت فرمائی کہ تم ناپ تول کے پیمانوں میں جو ڈنڈی مارا کرتے ہو یہ کام غلط ہے، بلکہ جو پیمانہ ہو پورا پورا دو اور پورا پورا لو، اس کے اندر کمی بیشی نہ کیا کرو۔ لیکن قوم کی سمجھ میں یہ بات کہاں آنی تھی؟ وہ قوم تو اس کو تجارت کا ہنر سمجھتی تھی، وہ قوم تو اس ڈنڈی مارنے کو اپنی کامیابی سمجھا کرتی تھی۔ 2 پیسے کا نفع ان کو عزیز تھا۔ کہنے لگے یا شعیب صلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب تیرے نماز پڑھنے نے تجھ کو یہ سکھایا ہے کہ ہم چھوڑ دیں ما یعبد آباؤنا، جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے، جن بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے اور عبادت کرتے رہے، تمہاری نماز یہ سکھاتی ہے کہ ہم وہ چھوڑ دیں ان کو؟ اور دوسری بات او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا جو ہم اپنے مالوں کے اندر جو کچھ کرتے ہیں ہم وہ چھوڑ دیں۔ تو قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی نماز کا مذاق اڑایا، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام نمازیں بڑی لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے اور نمازوں کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو قوم نے کہا کہ تمہاری نماز یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مال و دولت کے اندر اپنی مرضی کو چھوڑ دیں۔ گویا کہ قوم شعیب کا نظریہ یہ تھا کہ مال کمانا ہمارے اختیار میں، ہم جس طرح چاہیں کمائیں اور جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ تمہاری نماز، تمہاری دین کی تعلیمات، تمہارا پیغام، تمہاری نبوت، تمہاری رسالت، وہ اس بارے میں ہمیں ہدایت دینے کی مجاز اور اختیار نہیں رکھتی، اور وہ مجاز نہیں ہے کہ ہم کو ہمارے مالوں کے بارے میں کوئی ہدایت دے، بلکہ مال تو ہم جس طرح ہماری عقل میں آئے گا اس طرح کمائیں گے۔ نعوذ باللہ، آج کی دنیا میں مادیت پرست دنیا کے اندر بھی نظریہ یہ ہو گیا ہے کہ خدا کے دین کا سرمایے سے اور مال سے اور معیشت کے نظام سے کیا تعلق ہے۔ چنانچہ یہ آوازیں لگتی ہیں کہ قرآن اور حدیث کا مال کی کمائی سے کیا تعلق ہے، دین کو مسجد کے اندر تک رکھو، اور تجارت کی منڈیوں میں تو وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے اور ہماری مرضی ہوگی۔ چنانچہ آج کے دور میں اگر سود کو معیشت کے اندر ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے تو ہم سود کو چھوڑنے کا ارادہ اور خیال بھی دل میں نہیں لاتے، چاہے قرآن و حدیث میں اس کو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہی قرار دیا ہو، چاہے سود کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ سود مال کو گھٹاتا ہے، لیکن ہماری آنکھوں پہ پٹی ہے کہ اس میں 2 پیسے کا نفع ہے اور یہ معیشت اس کے بغیر چل نہیں سکتی۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات تو اپنی پاس رکھو، یہ آج کے زمانے میں یہ تعلیمات نہیں چلیں گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج کی مادیت پرست دنیا میں بھی یہ نظریہ ہے کہ تجارت کی منڈیوں میں تو وہ ہوگا جو میں چاہوں گا اور میری عقل چاہے گی، میں اپنا بزنس، میں اپنا کاروبار کس طرح سے کروں یہ میری مرضی ہے، یہ میری مرضی ہے،
اور یہ معاشرہ تعین کرے گا کہ کاروبار کے اصول کیا ہونے چاہیے۔ یہ نبی اور نبیوں کی تعلیمات، ان کو کیا اختیار ہے کہ میرے کاروبار کے بارے میں بتائیں کہ تم نے جو نفع کمایا یہ درست ہے یا غلط ہے۔ میں اگر رشوت دیتا ہوں، میں اگر دھوکے سے کوئی پیسہ کماتا ہوں، میں اگر کسی کو چونا لگاتا ہوں، میں اگر 2 نمبر طریقے سے کوئی کام کرتا ہوں، تو میں نے اپنی عقل اور اپنے ہنر سے ایک پیسہ کمایا ہے۔ کسی کو کیا ضرورت ہے اور کسی کو کیا اختیار ہے کہ میرے اس معاملے میں بولے؟ ہاں ایمان کی نظر سے دیکھو، قرآن کو، اللہ کے نبی کو، نبیوں کی تعلیمات کو پورا اختیار ہے، کیونکہ وہ خدا کا پیغام ہے، اور خدا کو پورا اختیار ہے کہ خدا یہ تمہیں بتلائیں کہ تمہارے مال کمانے کا کون سا طریقہ جائز ہے اور کون سا طریقہ ناجائز ہے۔ تو قوم شعیب نے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کی باتوں کو مانا نہیں، بلکہ ان کو جھٹلایا، ان کو برا بھلا کہا، ان کو قتل کی دھمکی دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آخر کار ان کو بتلایا کہ دیکھو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، اور آخر کار وہ وقت آیا کہ جب اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو تو بچایا اور اس بستی سے نکال لیا، اور باقی سب کے سب اللہ کے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز سے ہلاک ہو گئے۔ خوب یاد رکھیے کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی مسلمان بھی ناپ تول میں کمی کرتا ہے، اپنے حق کی ادائیگی پوری نہیں کرتا، تو بڑے خطرے میں ہے، اس کی آمدنی حلال نہیں ہو سکتی۔ اور ناپ تول کی کمی صرف آلو پیاز والا نہیں کرتا، دودھ میں پانی ملانے والا نہیں کرتا، بلکہ اگر ہم کہیں ملازم ہیں اور اپنے مالک کے لیے ڈیوٹی کا جو وقت ہے وہ پورا ادا نہیں کرتے، اس ڈیوٹی کے وقت میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ اگر کوئی سرکاری ملازم ہے اور وہ وقت پر آفس نہیں آتا ہے، اور اگر یا جلدی چلا جاتا ہے یا چھٹیاں کرتا ہے، اور اگر کوئی استاد ہے اور وہ وقت پر کلاس میں نہیں آتا ہے، طلبہ کی پڑھائی متاثر ہوتی ہے، وقت خراب ہوتا ہے اور اس وقت کی تنخواہ لیتا ہے، تو میرے دوستوں یہ آدمی ناپ تول میں کمی کرنے والا ہے۔ قرآن کریم نے ہلاکت اور بربادی بتلائی ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے اوفو بالعہد، عہد کو پورا کرو، وعدے کو پورا کرو۔ ہم ملازمت کرتے ہیں تو عہد کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور اگر جو تجارت کرتے ہیں، امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو عہد کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں کہ یہ مال دیں گے، اتنے معیار کا ہوگا، اتنی کوانٹٹی ہوگی، اور اگر اس کے اندر ڈنڈی ماریں گے تو یہ اس وعدے کی خلاف ورزی ہے، یہ ناپ تول میں کمی ہے۔ تو اس سے بچیں۔ یہ وہ کام ہے کہ جس کی بنیاد پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آئے، اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی اس امت کے لیے بھی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے پر اللہ کے عذاب آتے ہیں، اللہ کی طرف سے پریشانیاں آتی ہیں، اجتماعی مصیبتیں آتی ہیں۔ تو اس لیے ناپ تول میں کمی کو ختم کریں، اپنی تجارتوں کو پاکیزہ کریں، تجارت کو اسلام کے اصولوں پر استوار کریں، اور ہر معاملے کے اندر شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، ہر معاملے کے اندر اللہ ہی کی طرف نظر دوڑائیں، اللہ ہی کی طرف نظر دوڑائیں۔ موجودہ حالات میں جن مصیبتوں کا ہم شکار ہیں اجتماعی طور پہ، ہماری نگاہ اللہ ہی کی طرف ہو، اللہ ہی ہم کو اس مصیبت سے نکال سکتے ہیں، کوئی حکومت نہیں نکال سکتی، کوئی پارٹی نہیں نکال سکتی، کوئی انسان نہیں نکال سکتا، یہ صرف اللہ ہی نکال سکتے ہیں۔ اللہ ہی کی طرف رجوع کریں، اللہ ہی سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان واقعات میں جو عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، اللہ تعالی ان نصیحتوں کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کی نصیحتوں کو دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔